بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 30 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ 3 رکوع یہاں مکمل ہوتے ہیں سورہ الانعام کے، اور چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، جبکہ 7ویں سپارے کے 9 رکوع مکمل ہوئے، 10واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ یعنی یہ کہا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مر گئے تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے جو منکر ہیں۔ پیچھے آیت نمبر 27 میں یہ گزرا کہ جہنم کے پاس جب جائیں گے لوگ تو وہاں جا کر پھر خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر کاش تو دیکھے اس وقت کو جب کہ ان کو روکا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا جہنم کے اوپر۔ فَقَالُوا، اس وقت وہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، ہائے کاش ہمیں واپس بھیجا جائے دنیا میں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو بالکل نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بڑے سچے پکے سیدھے مومن بن جائیں گے۔ اس وقت وہ خواہش ان کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا، ما کانوا یخفون من قبل، جو چیز وہ پہلے چھپاتے تھے، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان کو لوٹایا جاتا، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر بھی وہی کام کرتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ جھوٹے ہیں۔ تو اس وقت وہ خواہش کریں گے، لیکن اس وقت کا خواہش کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے، ابھی متنبہ فرما رہا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، انہوں نے نقصان اٹھایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل، حواس، ہر چیز عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اپنا فائدہ اور نقصان دیکھے اور سمجھے۔ انسان سمجھتا ہے کہ صرف دنیا کا فائدہ نقصان، اسی تک اس کی نظر رہتی ہے کہ دنیا میں کیسے فائدہ لینا ہے اور کیسے نقصان سے بچنا ہے، لیکن اصل فائدہ اور نقصان آخرت کا ہے۔ کہ دنیا جس طرح عارضی ہے، چند روزہ ہے، اسی طرح اس کے فائدے اور نقصانات بھی عارضی ہیں۔ کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے دنیاوی مال و متاع، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں سب ختم، وہ دوسروں کی ملکیت ہو گیا، اور اگر وہ تکلیف مصیبت میں ہے تو موت واقعہ ہوگی تو وہ ساری تکلیفیں دنیا کی ختم ہو گئیں۔ تو اصل ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے۔ تو اگر وہ اپنی عقل کو دنیا کے بنانے سنوارنے میں تو استعمال کرتا ہے، لیکن آخرت کی طرف اس کی توجہ اور نظر نہیں ہے، آخرت کی طرف وہ نہیں غور کر رہا، تو اس نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ چاہے دنیا میں وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، ہر قسم کا مال و دولت، عہدہ، اقتدار، ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا اور بڑا نقصان اٹھایا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، انہوں نے نقصان اٹھایا
جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا کہ کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں زندہ ہونا ہے، قیامت کچھ نہیں ہے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ گھڑی آئے کہ بغتتاً، اچانک۔ قیامت جو ہے اس کی پہلے سے کوئی وارننگ نہیں ہوگی، پہلے سے خبردار نہیں کیا ہوگا کہ قیامت آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، اتنی دیر کے بعد آ رہی ہے، وہ اچانک آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، جو جو ان کے کام ہوں گے، کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو اب اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے ان کے لیے تو وہ یعنی قیامت اچانک ہوگی، اور جو اس سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو گویا اس کی قیامت تو آ گئی، کہ اب اس کی دنیا کا جو بھی اس کے پاس عمل کرنے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب تو قبر میں اس نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، تو گویا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ تو موت اس سے مراد ہو یا قیامت، دونوں درست ہیں، جہاں تک کہ جب وہ گھڑی آئے گی اچانک، قالو، اس وقت کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس پر کہ ہم نے دنیا میں بڑی کوتاہی کی، بڑی کمی کی۔ یہ فارطہ سے آگے بنتا ہے، ایک ہوتا ہے افرط یفرط افراط، وہ بھی مادہ اسی کا وہی ہے، فا را اور تا، اور ایک ہے فرط یفرط تفریط، مادہ اس کا بھی وہی فا را اور تا ہے۔ لیکن افراط اس کا معنی ہوتا ہے بڑھا دینا کسی چیز کو، اور تفریط کا معنی ہے کسی چیز میں کمی کر دینا۔ اب اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے افراط و تفریط، یعنی اس میں نہ کوئی اضافہ کیا جائے نہ کمی، بغیر افراط و تفریط کے، یعنی کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہ کی جائے۔ تو لفظ وہی ہے، لیکن جب اس کا یعنی معنی باب افعال میں جائے گا تو افراط کا معنی ہوگا بڑھا دینا، اور تفریط کا معنی ہوگا کمی کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، کہ یہودیوں نے تفریط کی، کمی کی، ان کو اللہ کا نبی نہ مانا، ان کی والدہ پر اعتراض کیا۔ عیسائیوں نے افراط کی، بڑھا دیا ان کو، وہ اللہ کے نبی اور رسول اور بندے ہیں، انہوں نے خدا کا شریک، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا۔ تو افراط اور تفریط مادہ وہی ہے فارطہ، فا را اور تا، لیکن معنی اس کا بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ افراط جب استعمال ہوگا تو معنی ہوگا بڑھا دینا، اور تفریط کا معنی کمی کرنا، تو یہ تفریط سے ہے، فرطا یفرط تفریط، علی ما فرطنا فیہا۔ تو قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے ہمارا افسوس، ہمیں کتنا یعنی افسوس ہے کہ ہم نے دنیا میں کمی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا۔ اور اس وقت حالت کیا ہوگی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی بروز قیامت، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس وقت وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے پشتوں پر، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کا سب یعنی ایک بوجھ کی صورت میں ان کے اوپر ہوگا، اور انہوں نے اسے اٹھایا ہوا ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، وہ کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، جو اس وقت انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بلکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ اپنے
اعمال اپنی کمروں میں انہوں نے اپنی پشتوں پہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مومن جب قبر سے برآمد ہوگا تو اس کا نیک عمل ایک حسین ترین، خوبصورت ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا، یعنی بڑی اچھی شکل میں، اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، اس قبر سے جب وہ مومن برآمد ہوگا، نکلے گا، تو اس کا عمل ایک بڑی اچھی صورت میں، اس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ مومن کہے گا نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری صورت کو حسین بنایا ہے اور تیری خوشبو پاکیزہ بنائی۔ تو اس وقت وہ کہے گا کہ میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، میں آپ کا نیک عمل ہوں، یعنی اس وقت وہ اپنی پہچان کرے گا، مومن سے کہے گا کہ میں وہ تیرے نیک اعمال ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا، میں مدت دراز تک دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا۔ یعنی دنیا میں انسان کو نیک اعمال کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ گناہ کے لیے انسان کی چونکہ نفس کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے، تو گناہ کی طرف انسان خود بخود مائل ہوتا ہے، اور نیکی کے لیے انسان کو اپنے اوپر مشقت ڈالنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنا پڑتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے بھی انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو نیکی کا کرنا اور گناہ سے بچنا، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور تگ و دو کر کے، محنت کر کے انسان نیکی کر سکتا ہے اور گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اب اسی طرح گناہ کے کام کرنا اور نیکی سے دور بھاگنا، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کے لیے انسان کو یعنی خود بخود اس کی طرف راغب ہو رہا ہے، شیطان بھی اس کو اس طرف لے جا رہا ہے، نفس و شیطان انسان کو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نیک عمل کہے گا کہ میں دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا، یعنی میری وجہ سے تجھے تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مشقت بھی اٹھانی پڑی، کہیں لوگوں کی باتیں سننا پڑی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ سب کچھ تو نے برداشت کیا، تو گویا میں تجھ پر سوار رہا، آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ یعنی وہ اس کی مومن کی سواری بن جائے گا، اور وہ اس پہ مومن سوار ہو جائے گا۔ پھر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدن، کہ جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے، یعنی حشر کی طرف لے جائیں گے، بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ آگے فرمایا کافر، اس کا عمل بھی اس کے سامنے آئے گا، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ مکروہ ترین شکل اور بدترین بدبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ تو وہ کافر اس کو جواب دے گا کہ نہیں، پہچانا تو نہیں، ہاں اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل بھی بڑی مکروہ بنائی ہے اور تجھ سے بدبو بھی بہت گندی آ رہی ہے۔ وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، تیرا برا عمل ہوں، دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پر سوار رہا، یعنی بھاگ بھاگ کے برائی کی طرف جاتا تھا، آج تجھ پر میں سوار ہوں گا۔ اور پھر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو نیک آدمی کے اعمال اس کی سواری کا کام دیں گے، اور اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز و اکرام کے ساتھ
میدان محشر میں لے جائے گا، اور برے فساق و فجار کفار و منافقین کے اعمال وہ ان پر بوجھ ہوں گے، اور انہوں نے اپنے پشتوں پہ ان کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو تین حدیثیں اور نقل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال غنیمت میں سے چوری کرے، یعنی اس کو بڑا جرم بتایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، وہ بھی قیامت کے دن اس کو اٹھا رہا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو آدمی اپنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر اس کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، تو وہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وہ اس کو اپنی گردن پہ اٹھایا ہوا ہوگا، اور اسی طرح سونا چاندی مال و دولت جس کی زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی اس کے لیے یعنی گرم کر کے اس کو تپایا جائے گا۔ فرمایا سن لو، میں ایسی حالت میں تم کو نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا اپنی گردن پہ اور میرے سامنے آئے اور کہے یا رسول اللہ دعائی یعنی مجھے بچائیے، تو میں اسے کہوں بھئی اب تو میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں پیغام پہنچا چکا، یعنی دنیا میں جو تم نے کوتاہی کی۔ اسی طرح آگے ایک میں ہے کہ اس نے کسی نے بکری اٹھائی، کسی نے سونا چاندی گردن پہ سوار ہوگا۔ آگے ایک حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین، یہ ہوتی ہے ایک بالشت، اتنی زمین کسی کی بغیر حق کے لے لی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، یعنی ساری طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی۔ اب دنیا میں بڑے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس نے تھوڑی سی زیادہ زمین لے لی ہے، اس نے تھوڑی سی ادھر سے لے لی ہے، وہ فلاں میرا حق بنتا ہے، اسی وجہ سے جھگڑے بنتے ہیں، اور بڑے شوق سے دوسروں کی جائیدادوں پہ، پلاٹوں پہ، زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو لوگ اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں کے مکان پہ قبضہ کر لیا، فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، فلاں کی زمین ہتھیا لی۔ تو فرمایا کہ ایک بالشت کے برابر بھی جو کسی کی بغیر حق کے کسی کی زمین لے لے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو یہ انسان کے برے اعمال وہ قیامت کے دن اس کے لیے بوجھ ہوں گے، جب قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کو اپنے اوپر اٹھایا ہوگا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے جب قبروں سے نکلیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کیا ہے مگر کھیل تماشا، لعب کھیل، اور لہو۔ اب لعب اور لہو اس میں کیا فرق ہے؟ لعب اس کام کو کہتے ہیں جو غیر مفید ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور لہو جو کسی اچھے کام سے روک دے۔ لعب تو وہ ہوا نا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فائدہ مند نہیں ہے، اور لہو وہ ہے کہ جو اچھے کام سے ہی روک دے۔ تو اب اگر کہیں کھیل تماشا ہو رہا ہے تو وہ لعب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر وہ نماز سے روک دے کہ نماز کا ٹائم ہے ادھر کھیل جاری ہے، تو اب پھر وہ لہو ہو جائے گا کہ اس نے ایک اچھے کام سے
روک دیا۔ تو دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ کھیل تماشا اس لیے بھی کہا کہ وہ تھوڑی دیر تک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ویرانی ہو جاتی ہے۔ اب کہیں میدان میں کھیل تماشا ہو رہا ہے، کہیں کوئی میچ ہو رہا ہے، کہیں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، تو اس وقت وہاں ناچ ہوگا، گانا ہوگا، ڈھول بجائے جا رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے اور وہاں ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی انسان کی زندگی کا حساب ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ بڑے تھوڑے وقت کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ انسانی زندگی کو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو و لعب قرار دیا، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن ان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ باقی اب زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوازمات ہیں انسان کی کہ انسان زندہ تبھی رہے گا کہ وہ کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کے لوازمات میں آتی ہیں، اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد انسان کی زندگی کا کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں ساری زندگی کی، وہ زندگی کے لوازمات تو ہیں کہ اب انسان کے پاس اگر گھر نہیں ہوگا تو وہ کہاں رہے گا، رات کہاں گزارے گا؟ رات گزارنے کے لیے اس کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ گھر ہوگا، گھر میں اس کو سونے کے لیے اس کو چارپائی بستر چاہیے۔ اسی طرح باقی جن جن چیزوں کی گھر کے اندر ضرورت پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں لوازمات زندگی ہیں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان نے زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اصل جو ہے وہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے پیچھے یہ آیت گزری کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، آیت نمبر 29، اسی کی دو آیتیں پیچھے تین، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایک گویا کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ دنیا کی زندگی کے متعلق اب یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ انسان کو نصیحت اس چیز کی جاتی ہے جہاں تقصیر اور کمی کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز انسان فطری طور پر کرتا ہے اس کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ انسان خود ہی کرتا ہے، اور خود ہی اس کے اس کی طبیعت میں اس چیز کی وہ رکھی گئی ہے۔ مثلا دیکھیے، انسان کے لیے ماں باپ کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، اور اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت یہ بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن زور دیا جاتا ہے اس چیز پر کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، کیونکہ اولاد کی محبت تو انسان کی فطرت میں ہے۔ وہاں تو
چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، بھائی اس میں تم منہ زور گھوڑے کی طرح نہ دوڑتے جاؤ، اس میں یہ بھی دیکھو کہ تم ان کی محبت میں ان کے لیے جو کر رہے ہو ان کے لیے فائدے مند ہے کہ نقصان دہ۔ تو وہاں انسان کو روکا جاتا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن جو انسانی فطرت ہے وہاں اس کو کہا جاتا ہے بھئی توجہ سے اور دھیان سے کہ کوئی ایسا کام ان کی محبت میں نہ کرنا کہ جو ان کے لیے تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اور ماں باپ کی محبت یہ چونکہ مطلوب ہے، اور یہ انسان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تم ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو یہی چیز ہے کہ دنیا کی طرف چونکہ انسان خود بخود ایٹومیٹکلی متوجہ ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر انسان کو روکا جاتا ہے، بھئی ٹھیک ہے تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے اور فطری طور پر تم اس کی طرف متوجہ بھی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کہیں دنیا میں اس طرح منہمک نہ ہو جانا، اس طرح نہ کھو جانا کہ آخرت کو بھول جاؤ، اللہ رسول کے احکام کو بھول جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ اکرام ہیں، تو اچانک دیکھا کہ کسی کا بکری کا بچہ وہ مر گیا، تو اس کو انہوں نے باہر پھینک دیا، تو وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اب اگر تو اس کو ذبح کیا جائے زندہ، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اگر وہ مر گیا، جس کو ہمارے کہتے ہیں آرام ہو گیا، ذبح نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مر گیا، تو ظاہر بات ہے اس کو پھینک دیں گے اور جانور پرندے اس کو کھائیں گے۔ تو وہ مر گیا تھا مردہ بکری کا بچہ، تو باہر پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اس کے مالکوں نے اس کو پھینکا ہوگا تو ان کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہوگی؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ اب ان کے پتہ تھا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، گھر میں بھی رکھ نہیں سکتے کہ گھر میں رکھیں گے تو ابھی ایک دن میں 2 دن میں پھول جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی، کیڑے آ جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے باہر پھینک دیا کہ جانور کھا جائیں، پرندے کھا جائیں۔ تو ان کے پاس کیا، صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ بے وقت ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، ان کے پاس نہیں، اسی لیے تو انہوں نے اس کو پھینک دیا کہ اب یہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ آئندہ اس کے نقصانات شروع ہو جائیں گے۔ تو اب ایک مردہ جانور ہے جو اس کے لیے ایک مالی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ اس کو بیچ سکتا تھا، اس کو ذبح کر کے کھا سکتا تھا، لیکن وہ چونکہ مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، تو اب بے وقت ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آئندہ اس کے نقصانات ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس کو باہر پھینک دیا۔ تو یہ سمجھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنی مشکل ہوتی ہے کہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ کفار و منافقین، فساق و فجار، ان کے پاس دنیا کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر مومن جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی وہ نعمتیں نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یعنی دنیا کی نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا واقعہ، غالباً امام حسن یا کوئی اور امام، وہ ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، خادم ہے، اس نے آگے سے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی ایک کافر یہودی یا کوئی اور آ گیا، تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا جی ایک مسئلہ تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی پوچھو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا جان، تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔
تو یہاں تو اس کے الٹ ہے، آپ کے پاس یہ گھوڑا ہے، خادم ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، وہ آگے چل رہا ہے، اور میں بیچارہ میری جوتی ٹوٹی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو جنت کی نعمتوں کے سامنے یہ سب ہیچ ہوگا، تو وہاں یہی نظر آئے گا، یہی محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں قید خانے میں تھے۔ اور تو جب جہنم میں جائے گا نا تو وہاں کی تکلیفوں کو، عذابوں کو دیکھ کے پھر تو کہے گا دنیا تو جنت تھی، یہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ تو بہرحال عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہوتی ہیں، اور برے لوگوں کے پاس نعمتیں اچھی ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے اس کو فرمایا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر حلال حرام جائز ناجائز یہ ساری حدود چھوڑ کے تو دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا تو آخرت کا تو نقصان ہوگا، اور جب انسان یہ سوچے گا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر دنیا میں تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور اللہ کے احکام کو فراموش کرے گا، تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کو نقصان پہنچائے گا، یعنی اس کے لیے پھر انسان کو یعنی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا، بھئی یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ایسے کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تم باقی رہنے والی چیز کو فانی ہونے والی چیز پر ترجیح دو، یعنی جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو، دنیا جو فنا ہونے والی ہے اس کو تم یعنی اس کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ پیچھے جو حدیث پاک گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی بے وقت ہے کہ جس طرح ایک مردہ جانور ہوتا ہے وہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت اور بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ تو اب دنیا میں یعنی برے لوگوں کو زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انسان دنیا میں آیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو تخلیق کا مقصد ہے جس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اصل مقصد ہے۔ باقی لوازمات زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس ہوں گے تو وہ زندہ رہے گا، اور وہ زندہ سلامت ہوگا تبھی عبادت کر سکتا ہے، تو وہ لوازمات ہیں۔ تو اب دنیا کسے کہتے ہیں یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کیا ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اور وہی عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ دنیا کا مال و دولت انسان میں غفلت پیدا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری پیدا کرتا ہے، اور دور کر دیتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہی مال و دولت انسان کو آخرت کی سنوارنے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اگر اسی مال و دولت کو انسان اپنے عہدے کو، اقتدار کو، جو اس کے پاس دنیا میں ہے، مال و دولت ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، اگر اس کو صحیح استعمال کرے گا تو یہی اس کے آخرت کے سنورنے کا سبب بن سکتا ہے، آخرت کی بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا
از خدا غافل شدن۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونا، اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ چیز تو دنیا از خدا غافل شدن، نئے کماشو نکراؤ فرزند و زن، یہ کپڑے چاندی اور بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو مال و دولت اور اس کے اہل و عیال وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 9واں سپارہ اور سورہ الانفال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ مال بھی آزمائش ہے کہ مال انسان کے پاس آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور اس کو نیکی میں خرچ کرتا ہے، یا پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اور گناہوں میں اس کو اڑاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اہل و عیال ساری چیزیں یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ انسان، بیوی کہتی ہے، بچے کہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے یوں کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے میری تو آمدنی تھوڑی ہے، تو بیوی کہتی ہے ابھی مجھے اس سے غرض نہیں، تم ڈاکہ مارو، چوری کرو، لوگوں کا مال ہڑپ کرو، رشوت لو، سود لو، جو چاہے کرو، مجھے تو یہ چاہیے، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے، ایسی ہم نے بھی ایسی لینی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو پھر، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ التغابن، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد، سارے نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر قسم کی، ہر ایک کی بیوی اور ہر ایک کی اولاد اس میں شامل ہو۔ من تبیزیہ بیان کیا، من کہ کچھ تمہاری بیویاں کچھ تمہاری اولاد، عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری کچھ اولاد وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم ان سے خبردار رہو۔ تو جو یعنی انسان کی بیوی اور اس کی اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کرے تو اس میں دشمن ہونے میں پھر کیا شک ہے کہ قیامت کے دن اب یہی پھر اس کی، وہی اس کی اولاد اور وہی اس کی بیوی وہ اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دے گی کہ یا رب ذوالجلال اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ اب وہ کہے گا یا رب ذوالجلال میں نے ان کا حق کیسے نہیں ادا کیا، ان کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ گرمی نہ سردی، میں نے یعنی سردیوں میں کام کیا، دن میں کام کیا، رات میں کام کیا، گرمیوں میں کام کیا، پسینہ میرے جسم سے بہہ رہا تھا، میں کام کر رہا تھا، بیوی بچوں کو پالنا ہے، سردی ٹھٹھر رہا تھا، میں کام کر رہا تھا کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، دن رات ہر وقت کام کیا، ان کو دنیا کی ہر نعمت پہنچائی، تو یہ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کا حق دنیا میں ادا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی بتاؤ، تو وہ کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال یہ تو ٹھیک ہے، اس نے دنیا میں تو ہمیں ساری نعمتیں دیں، لیکن ہماری اچھی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، برائی سے نہیں روکا، تو آج اس کی وجہ سے ہم جو پکڑے جا رہے ہیں وہ اس کا ذمہ دار یہی ہے کہ اس نے اچھی تربیت نہیں کی، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، گناہ سے نہیں روکا۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو دنیا کی تو ساری نعمتیں دے دے تو سمجھے کہ اس نے حق ادا کر دیا، اس وجہ سے خود بیوی بچے اس کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے کہ ٹھیک ہے دنیا کی تو ساری نعمتیں اس نے فراہم کی لیکن اچھی تربیت نہیں کی، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، برائی سے روکا نہیں،
اس کے سامنے ہم سوئے رہتے تھے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، ہم اس کے سامنے شراب پیتے تھے، غلط کام کرتے تھے، برائی کرتے تھے، کبھی اس نے روکا نہیں۔ تو اب اس وجہ سے بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ تو دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل شدن، دنیا ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ نہ کماش و نکرا و فرزند و زن، یہ لباس اور چاندی اور بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا اس وقت ہوں گے جب یہ اللہ سے غافل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، اور وہ انسان کو مجبور کریں گے کہ تم حرام کام کرو اور ناجائز کام کرو، رشوت لو، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرو، ہمیں تو یہ چیز چاہیے جیسے بھی ملے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہی دنیا کبھی کبھی وہ انسان کے سنورنے، اس کی ہمارے پاس مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مال و دولت دیا، تجارتی قافلے، اور خود وہ زندگی کس طرح گزارتے تھے؟ رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام ہوتا، دن کو روزہ رکھتے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آتا تو بے دریغ دیتے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت لی دنیا کا مال دے کر۔ مسجد نبی شریف کو توسیع کا وقت آیا، حضور نے فرمایا جو یہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، خرید کے وقف کر دی، بیر روما خریدا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال دیا کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ تو اگر یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے تو پھر یہ یعنی نقصان دہ ہے، اور اگر یہی دنیا کا مال و دولت انسان کے پاس کوئی عہدہ اقتدار ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا سبب بن جائے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے، تو یہی اس کے لیے اچھا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ مال دیا، تو میں نے کہا حضور کسی اور کو دے دیجئے جو زیادہ محتاج ہے، جس کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا، میں نے کہا کسی اور کو دے دیجئے جو زیادہ ضرورت مند ہے۔ پھر حضور نے دیا، میں نے کہا حضور کسی اور کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، یعنی استغنا دنیا سے، یعنی میرے پاس اتنا ہے کہ میرا گزارا چل رہا ہے، کسی اور کو دے دیجئے جو ضرورت مند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو دنیا کا مال آئے تم اس پہ حریص بھی نہیں ہو، نہ تم نے سوال کیا یعنی مانگا بھی نہیں ہے، اور تم اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے کہ وہ دے، تو پھر جو تمہارے پاس مال آئے اسے لے لو، اور جو مال اس طرح نہ ہو یعنی تمہیں نہ ملے تو نہ تو تم اس کے حریص بنو اور نہ اس کے پیچھے پڑو۔ تو یہ یعنی اس میں بیلنس، یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ انسان کے ساتھ ہیں، تو وہ چیزیں انسان کے پاس ہوں گی تبھی وہ زندہ رہے گا، تبھی اس کے یعنی وہ نیکی کے کام کر سکے گا۔ لیکن اگر دنیا میں اس طرح کھو جائے کہ وہ آخرت کو بھی بھول جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، اس کے احکام کو بھول جائے، تو پھر یہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، اور اتنا واضح اور کلیئر ہے کہ اب اس میں پھر کسی اس کی تشریح یا اس کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلموا
انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ لعب اور لہو کا معنی میں نے پہلے بیان کیا کہ لعب اسے کہتے ہیں کہ جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور جب وہ کام انسان کو نیکی سے روک دے تو پھر اس کو لہو کہیں گے، تو اس کا ترجمہ کھیل تماشا کیا جاتا ہے۔ وزینتن، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور یہ زیب و زینت ہے۔ وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے وہ کہے میرے پاس اس سے اچھی ہے، میرے پاس ایسی کوٹھی ہے وہ کہے میرے پاس ایسی ہے، یا میں نے اس سے بڑھ کر بنانی ہے، اس سے بہتر میں نے بنانی۔ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال و اولاد میں ایک دوسرے پر بڑائی چاہنا ہے۔ کَمَثَلِ غَیْثٍ، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، یعنی جب بارش برستی ہے تو کسان خوش ہوتے ہیں کہ اب بڑی اچھی فصل ہوگی۔ اعجب الکفار نباتہ، بارش کی وجہ سے جب فصل اچھی ہوئی تو اس نے بہت خوش کیا کسانوں کو۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یعنی مرجھا جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے اور چورا ہو جاتی ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے کہ چند روزہ غلغلہ اور پھر ختم ہو گیا۔ تو دنیا یہ کیا ہے کہ اس کو انسان آخرت کے سنوارنے کا سبب بھی بنا سکتا ہے، ورنہ یہ آخرت کے بگڑنے کا سبب تو ہے ہی، کہ اگر انسان اس میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے تو نیکی کے کام کرے گا تو آخرت کے سنورنے کا سبب بنے گی، اور اگر اس کو بے لگام چھوڑ دے گا تو پھر آخرت کے بگڑنے کا سبب تو ہے ہی۔ تو فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں۔ اب حاصل تم نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل دے کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ہے، بھئی دونوں راستے ہیں، جس راستے کو چاہو اختیار کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا فی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے، انسان اس میں آ کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، بس ایسا کھو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کوشش کرو، بھاگو دوڑو، جلدی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف، ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو، اس کی توفیق شامل حال ہو اور اس کو اس زندگی کو یعنی نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اس کے کرم سے اور اس کی توفیق سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔